طرح حج کی صلاحیت آ جائے تو حج کرنے میں دیر نہ کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے صرف جھلکی دکھائی۔ اصل میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے، یعنی ماں باپ پر، کہ بچی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ اب یہ شادی کے خرچ جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں، ورنہ نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ لڑکی والوں پر تو دعوت تک نہیں ہے کہ جی وہ رخصتی کی دعوت، وہ بھی نہیں ہے۔ مسجد میں نکاح ہو جائے، باپ لڑکی کو لڑکے کے گھر چھوڑائے، اتنا سا ہے۔ تو شریعت کو ہم نے نہیں اپنایا، رسم و رواج غیروں کے اپنا کر اپنے بچوں کے لیے ہم نے مشکل کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں 4 جوڑے اس کو دینا، کچھ زیور دینا، اور آپ بچی کے لیے آپ کو لازمی بات ہے پہلے سوچنا ہے، لیکن آپ اپنے حج کے سفر پر جائیں اور بچی کا فریضہ ادا نہ کریں یا اس کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو تو اسلام منع کرتا ہے پہلے وہ کرو، کیونکہ حج تو اس سے زیادہ وہ اہم ہے۔ لیکن آپ یہ اس سے غافل نہیں ہیں، اس کے بارے میں سستی نہیں ہے، حج کے لیے انتظام ہوا ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ حج پر جانے کے لیے کیا کہا گیا؟ دیکھیں، حج ہر ایک پر فرض نہیں کیا گیا۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے سوائے اس کے کہ جو نہیں پڑھ سکتا، عقل نہیں ہے یا صحت نہیں ہے، ہوش میں ہی نہیں ہے تو کیا پڑھے گا۔ روزہ صحت نہیں ہے تو نہیں رکھ سکتا۔ زکوٰۃ مال والے نے دینی ہے۔ اور حج کے لیے من استطاع، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جس میں ایبیلٹی ہے، اتنی صلاحیت ہے مالی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، کہ اپنے خرچ کا پیسہ ساتھ لے جائے اور پیچھے والوں کو خرچ دے کے جائے، ان کو مانگنا نہ پڑے۔ تو جب حج فرض کیا ہے تو سہولت تو شریعت نے خود رکھی ہے۔ تو وہ جو حکم ہے وہ یہ کہ فرض سے غافل نہ ہو، حج آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو جو پوچھنا چاہیے تھا وہ یہ کہ آج کل حرام کی کمائی ہے، اس سے ہو رہے ہیں عمرے اور حج، یا کوئی قرض دینا ہے وہ دے نہیں رہے اور حج عمرے کو جا رہے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے پڑوس میں یا گھر میں کوئی بالکل ایسا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں اور مجھ پر حج فرض نہیں، نفلی حج کو جا رہا ہوں، تو میں ادھر سوچوں۔ یہ سوال آج ہمارے ذہنوں سے کیوں نکل گئے ہیں؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے۔ اور صاحب ایک سوال تھا وہ یہ کہ اب جیسے یہ جو سیاپائی میں کہوں گا جتنے اخراجات بڑھ گئے ہیں شادیوں کے، سرکس کی سی بھی صورت پیدا ہو گئی، پریزنٹیشن اور سارا خرچ اتنا زیادہ، اس سے بچے اور بچیوں کے جو نکاح ہیں ان میں دیر ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے، کسی بچے سے پوچھیں وہ کہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، اور اس سے پھر جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روش جو ہے اس کی کتنی بڑی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں؟ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ نہیں چل رہے، ترچھا ہو گئے تھوڑا سا، ٹھیک۔ اب جہاں تک چلے گئے ہیں تو آگے فاصلہ بڑھ رہا ہے نا، اس سے یہاں سے شروع ہوئے تھے، یہاں کم تھا، چلتے چلتے اب اس سے فاصلہ بڑھ گیا۔ اب میں ادھر آنا چاہتا ہوں تو پہلے پورا واپس آنا پڑتا ہے، پھر آ کے اس راہ پہ پڑتا ہوں۔ یہ معاشرے میں جب یہ ہو جائے کہ ہم تھوڑا سا بھی اختلاف کر لیں اصولوں سے، مفاہمت کر لیں اغراض وقتی طور پر، جیسا ہماری حکومتیں کرتی ہیں، اپنے مفاد کے لیے آئین کو، ملک کو، سب چیزوں کو تج دیتی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ جو بے راہ روی، وہ جو آپ کی یعنی آپ کہہ لیں بیلنس نہیں رہتا، آپ کہہ لیں کہ کرپشن زیادہ ہو جاتا ہے اور اصل چیز کہیں چھپ جاتی ہے، تو وہ آپ کو جب تک یا تو واپس آئیں یا پھر وہ پورا توڑیں راستہ، ٹھیک، کیا کریں گے آپ؟ دونوں چیزوں پر آپ راضی نہیں ہوتے۔ رسمی لفظ سوری کا وہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ آپ مانیں پھر آپ نے غلطی کی ہے، جی پہلے ماننا پڑے، وہ بھی نہیں آپ کہتے، وہ بھی نہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کچھ گھروں میں، نہیں جی ہم نے جب دیا تھا تو ہم لیں کیوں نہیں، بالکل ایسے، میں نے اپنی بیٹی کے لیے دیا تھا تو اب میری بیٹے کی باری آئی میں چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے تم کر لینا۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ
لوگوں کو جمع کر کے اس حوالے سے پنجاب میں برادری کے دوسروں کو کہا کہ یہ مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ مولانا صاحب ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ نہ کرنا، ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہم نے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے، ان لوگوں میں رہنا ہے. جی نہیں کریں گے تو ہماری بچی تنگ ہوگی یا وہ ہوگا. کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ جہیز برا ہے، سب کہتے ہیں کہ رسمیں، یہ مائیوں کیا ہے، اپٹن کیا ہے، یہ ڈانڈیا کیا ہے، یہ سب فضول خرچی ہے. اتنے ہی جوڑے بنانے پڑ رہے ہیں لوگوں کو، اتنی راتیں وقت جا رہا ہے، بجلی جا رہی ہے، کھانا جا رہا ہے. آپ یہ نہیں سوچ رہے ہو پھر کتنا رسک آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں. اپنے بچوں کو بسانے کے لیے لگا دیتے، وہی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا. مگر کوئی رکنے کو تیار نہیں ہے، کوئی رکنے کو تیار نہیں. شاید فنگر ٹپس پہ آپ جیسے کہتے ہیں نا، انگلی کی پوروں پہ گن لیں گے کہ 2-4% بھی نہیں. فیصد بھی نہیں. تو جب خود نہیں یہ لوگ جو جہیز کو برا کہنے والے جب خود نہیں ٹلنا چاہتے تو بتائیے ہم کیا کریں. میں تو بتا رہا ہوں کہ لڑکی والے آئیں، مسجد میں نکاح ہو، باپ لڑکی کو دولہا کے گھر چھوڑائے، 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا، 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا لڑکی والوں پر. آج بھی عرب میں لڑکی والوں کو دیا جاتا ہے، لیا نہیں جاتا. ہمارے ہاں تو لڑکی والوں کو لسٹ ملتی ہے، اس میں سے کچھ کمی ہو جائے ساری عمر تانا ملتا ہے، کیا لے کے آئی تھی اور کیا کیا تھا. اور یہ سب جو ہے میری سب مردوں تک کے جوڑے میں نے سنا ہوا ہے جی، ان کے وہ وفات یافتہ وہ بھی 2 تاکہ غریبوں کو دیں گے، وہ بھی دینے ہیں موسموں کے حوالے سے. اور یہ کہ اگر کسی ایک کے جوڑے میں کوئی 100 روپیہ کم قیمت والا کپڑا لگا دیا تو وہ ایک ایشو الگ ہے. یہ سنتا ہوں میں، روز آتے ہیں یہ کیس. بہرحال ہمیں خود بدلنا ہوگا. آپ خواتین حضرات سوچ رہے ہوں گے، نہیں سوچ رہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا کریں گے یہ، ہم کس شہر میں جا کے یہ کریں گے. یہی ہم ہیں خواتین حضرات، یہ ہم ہیں. زندگی میں نے کتنی مشکل اپنی بنا لی. میرے ابا مجھے کیا کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں نہیں، آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے ایسا ہی ہے. اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی میں. جب بے برکتی کا آپ ذکر کرتے ہیں تو اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کہاں سے ہے. بجلی نہیں ہے ملک صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ یہی لوگ بہت کچھ کہ جی میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. بجلی اب جس طرح حال ہو گیا لوڈ شیڈنگ کا، کیا کر رہے ہیں؟ رہ رہے ہیں لوگ؟ نہیں رہ رہے. بالکل رہ رہے. وہی موم بتی، وہی چراغ، وہی ہاتھ کا پنکھا. صحیح. ہمیں روشنیاں دکھانے والے اندھیروں میں لے گئے نا. جی بالکل لے گئے. روشن خیالی کی باتیں کرنے والے اندھیرے میں لے گئے. جی. ہم رہ رہے ہیں نا، ہم رہ رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ وہ جو ہماری ایسی چیزیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں، بالکل ٹھیک، ہمارے ہاں سے سکون، برکت اور محبتیں ختم کر رہی ہیں، وہ ہمیں کرنی ہے. نواز صاحب جزاکم اللہ، آپ سلامت رہیں. اور بہت بہت شکریہ اس نشست کا بھی. جنہوں نے سوال پوچھے ان تک انعامات بھی ضرور پہنچیں گے اور آپ سے رخصت بھی لینی ہے. لیکن ایک بات آپ سے میں ضرور کہوں، ابھی جب علامہ صاحب یہ کہہ رہے تھے نا، مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا شادی کا. آپ مجھے اس بات پہ معاف کریے گا، لیکن یہ تک بھی سنا کہنے والوں نے کہ یہ شادی کرائی ہے یا بے عزتی، جس کو بستی کہتے ہیں، کہ ویا ہے جدا ہوں اس طرح کراتے ہیں شادی. سوچ لیجئے کہ ہمیں کیا قیمت ادا کرنی ہے، اپنے بچوں کو کس طرف راغب کرنا ہے. میں بھی یہاں کھڑے ہو کے بڑے آپ سے وہ بات کر رہا ہوں اور اس پہ بڑے جذبات کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوں. بہت کنسیڈریشنز میرے آڑے بھی آ جائیں گی اور پھر میں بھی شاید سوچنے لگوں گا. سو ویسٹ پوائنٹ کا انعام بھی آپ تک پہنچا اور باقی جو ہم کے گفٹ پیکس ہیں وہ بھی سوال کرنے والے جو ان تک ضرور پہنچیں گے. ٹٹولنا ہی ہے یہ. مولانا صاحب کی طرح کے جو لوگ ہیں نا، ان سے آپ کو بچنا چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ آپ کا دل چرانے کا سوچ رہے ہیں. تو سوچ لیں کہ یہ کتنے خطرناک ہیں. تو آپ بے شک آپ کو یہ ہو تو یہ نہ سنا کرے باتیں. چل تو رہا ہے سارا، چلتا چلا جائے گا اسی طرح. ہم بہت ساری چیزیں ایک کان سے سنتے ہیں، ایک کان سے نکال لیتے ہیں، اسی کان سے اسی کان سے نکالتے ہیں، دوسرے تک جانے نہیں دیتے. یہ ماشاءاللہ
میرے سامنے آئے ہوئے المصطفیٰ سے تیلیسیمیا کے جتنے بچے جن کو خون لگتا ہے آج یہاں اس میں نور رمضان کی اس سیگمنٹ میں جو میرے ساتھ ہوتا ہے اس میں آئے ہیں. ان تمام بچوں کو دیکھیے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے. ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ہماری کسی ہم معاشرے میں ناہمواریاں, کہیں انا کا سوال, کہیں ہم لوگ صحیح غذا نہیں فراہم کر رہے, کہیں نہ کہیں ہماری ناہمواریاں ہیں, وہ حکمران ہوں یا سیاستدان ہوں یا عوام ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو بھی صحت دے. آمین. جو ان کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر دے. آمین. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میں اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر نظر رکھوں اور کسی کے لیے بھی نفع بخش بن جاؤں, شاید میری بخشش کا سامان ہو جائے.